خداوند یسوع مسیح کے عظیم جلالی بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ آئیے یسوع مسیح کے لیے زوردار تعلیم بجائیے۔ آئیے کلام مقدس میں سے رسولوں کے اعمال اس کا پہلا باب اور اس کی چوتھی اور پانچویں آیت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ رسولوں کے اعمال اس کا پہلا باب اور اس کی چوتھی اور پانچویں آیت۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اگلے اتوار عید پینتیکوس کا سنڈے ہے۔ ہم روح القدس کے لیے بھوکے اور پیاسے ہیں، اور خدا کے روح القدس کو ہم اپنے لیے اور کلیسیا پاکستان کے لیے مانگ رکھے ہیں۔ تو اسی حوالے سے میں کلام بھی آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ لکھا گیا کلام مقدس میں، اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ کے اس وعدہ کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ ہاللیلویا۔ اب ہم سب مل کر اس آیت کو پڑھیں گے۔ اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ کے اس وعدہ کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ خداوند یسوع مسیح ناصری زندہ ہونے کے بعد اپنے آپ کو شاگردوں پر ظاہر کرتا ہے، اور جب وہ ظاہر کر رہا تھا تو اس نے اپنے شاگردوں سے یہ بات کہی کہ تم نے پہلی بات یروشلم سے باہر نہیں جانا۔ یروشلم جو کہ خدا کی بادشاہی کا دارالحکومت ہے، یروشلم جو داؤد بادشاہ کا شہر ہے، یروشلم جو بادشاہوں کا شہر بھی کہلاتا ہے، یروشلم جہاں پر یسوع کو مصلوب کیا گیا، جہاں سے یسوع مسیح جی اٹھا، جہاں پر یسوع مسیح کی قبر خالی ہے۔ خداوند نے آگے ایک بڑا کام ہونے والا ہے، اور وہ کلیسیا کیا ہے؟ جنم دن ہے، اور کلیسیا کا آغاز۔ تو یسوع نے کہا یہ بڑے کام یروشلم میں ہوئے، اگلا بڑا کام بھی یہیں پر ہوگا، تم نے یہیں پر ٹھہرے رہنا ہے۔ ہاللیلویا۔ یروشلم میں ٹھہرو، اور ٹھہر کر تم نے کرنا کیا ہے؟ یہاں پر لفظ ہے تم نے یروشلم سے باہر نہیں جانا، اور اس کے بعد تم نے باپ کے اس وعدہ کے پورا ہونے کے کیا رہنا ہے؟ منتظر رہنا ہے۔ منتظر، انتظار کرنا۔ وعدہ کیا ہے؟ روح القدس نازل ہونے کا وعدہ۔ منتظر، میں یونانی لفظ دیکھ رکھا تھا تو وہ ہے پیریمینیو، اور اس کا مطلب ہے اسٹے اراؤنڈ، اس کا مطلب ہے کہ آس رکھنا، اس کا مطلب ہے انتظار کرنا، اس کا مطلب ہے راہ تکنا، امیدوار ہونا۔ یعنی کہ تم روح القدس کو پانے کے لیے کیا بنو؟ امیدوار بنو، کہ مجھے امید ہے، میں روح القدس پانے کے لیے کینڈیڈیٹ ہوں،
یہ امیدوار ایسے ہی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں چھوٹی سی مثال. جیسے الیکشن کے دنوں کے اوپر آپ اشتہارات پر پڑھتے ہیں امیدوار برائے قومی اسمبلی, امیدوار نیشنل اسمبلی, وہ امیدوار ہوتے ہیں. اور امیدوار جب ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ پیسہ لگاتے ہیں, ایفرٹ کرتے ہیں, جدوجہد کرتے ہیں. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ 40-50 کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں ایک سیٹ کے اوپر اور جیتا ایک ہی ہے. لیکن یسوع کا کلام کیا خوبصورت ہے, یہاں پر جتنے امیدوار ہوں گے وہ سب کے سب جیتیں گے. ہاللیلویا. وہ 120 کی جماعت تھی, امیدوار تھے, کینڈیڈیٹ تھے, ان میں سے کتنا نے روح القدس پایا؟ سب کے سب نے. یہ یسوع ہے. ہاللیلویا. امیدوار ہونا, کینڈیڈیٹ ہونا, آس رکھنا, امید رکھنا, راہ تکنا. خداون تو مجھے روح القدس دے. میں اور زیادہ آپ کے لیے آسان کرنا چاہتا ہوں, ایسے منتظر ہونا جیسے 42 زبور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے, جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے ویسے ہی اے خدا میری روح تیرے لیے ترستی ہے. ہاللیلویا. اس طرح سے امیدوار ہونا, ترسنا, مانگنا, جنہیں بڑی پیاس لگی ہوئے, جنہیں بڑی بھوک لگی ہوئے. آپ کو پتا ہے ملتا کس کو ہے؟ ملتا ضرورت مند کو ہے. اگر آپ روح القدس کی ضرورت محسوس کریں گے دین آپ روح القدس سے بھریں گے. اگر آپ روح القدس کے بغیر ٹھیک فیل کر رہے ہیں تو آپ کو روح القدس نہیں ملنے والا. روح القدس کے لیے منتظر ہونا پڑنا ہے. خداوند نے شاگردوں سے کہہ دیا تم نے منتظر ہونا ہے. اور یہ منتظر ایسے ہی ہے جیسے یوحنا کی انجیل 5واں باب اس کی 30ویں پہلی آیت سے لے کر 4-5 آیات اگر پڑھیں وہاں پر آپ ایک حوض نظر آئے گا. وہ کون سا حوض ہے؟ بیت غزدہ کا حوض. اور وہاں پر بڑے بیمار پڑے ہوتے تھے اور لکھا ہے حوض کے ارد گرد بیمار ہوتے تھے اور لوگ ان کو وہاں پر چھوڑ دیتے تھے کیونکہ وقت پر خدا کا فرشتہ اترتا تھا, پانی کو ہلاتا تھا. اور یہ سب کے سب منتظر تھے, انتظار کر رہے تھے. اور جو سب سے زیادہ منتظر ہوتا تھا, جس کو سب سے زیادہ تڑپ ہوتی تھی, وہ پہلے پانی میں کود جاتا تھا. جو کودتا تھا وہ کیا پا جاتا تھا؟ شفا پا. ایسے منتظر ہونا, ایسے ہرنی کی مانند پیاس, شفا پانے کے لیے, برکت روح القدس کو پانے کے لیے, اس قدر روح القدس کے لیے کیا ہونا؟ منتظر ہونا. پھر خدا کا روح آپ کی زندگی کے اوپر کیا ہوگا؟ نازل ہوگا. پھر اگر آپ لوکا کی انجیل پڑھیں 2 باب تو لکھا گیا وہاں پر لوگ جو تھے 2 باب اس کی 38ویں آیت میں یروشلم کے چھٹکارے کے منتظر تھے, ان کی مارے کے منتظر ہونا. پھر اگر آپ مرکز 15 باب 13ویں آیت پڑھے وہاں پر آپ کو یوسف نظر آئے گا جو منتظر ہے خدا کی بادشاہی کا. یہ وہی یوسف ہے جس نے یسوع کی لاش لے کر یسوع مسیح کو دفنایا تھا کیونکہ یہ بادشاہی کا کیا تھا؟ منتظر. تو میں بات کر رہا ہوں منتظر این جی جویں میریاں پیراں نویں سوٹ دیاں منتظر ہوندیاں, اس تو کئی گنا زیادہ منتظر. جیسے بھائی جو ہیں وہ منتظر ہوتے ہیں روزی ملنے کے, کام ملے بچیاں واسطے, روزگار لے کے جائیے, اے کری آس امید منتظر. اسی طرح سے منتظر, آس, امید خدا کی حضوری میں رکھنا. کس بات کی؟ جس کا وعدہ پہلے سے ہمارے لیے موجود ہے. ہاللیلویا. یسوع نے کہا منتظر ہونا ہے کیونکہ تم اس کا ذکر مجھ سے کیا ہو سن چکے ہو. یسوع نے ذکر کیا, کئی دفعہ ذکر کیا. ایک ذکر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یوحنا کی انجیل 14واں باب 15ویں سے 17ویں آیت لکھا ہے اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا جو ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا, یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی. یہ روح القدس ہے جس کے بارے میں یسوع جو ہے اپنے شاگردوں کو اپنی مصلوبیت سے پہلے بیان کر رہا ہے, پہلے سے کہہ رہا ہے کہ روح القدس آئے گا. اور یہ دوسرا مددگار کے لیے یونانی لفظ ہے پیراکلیٹوس.
اور پیراکلیٹوس کا مطلب ہے ایسا مددگار جو پہلے کی مانند ہے. اور پہلا مددگار کون تھا؟ خداوند یسوع مسیح ناصری. ہاللیلویا. یعنی دوسرا آئے گا اور وہ بھی کس کی مانند ہوگا؟ یسوع کی مانند. جیسے یسوع میں محبت فکر، اسی طرح سے روح القدس بھی تم سے پیار کرے گا، تمہارے لیے میرے لیے آہیں بھر بھر کر کیا کرتا ہے؟ شفایت کرتا ہے، محبت کرتا ہے. یسوع نے پہلے سے کہا تمہیں دوسرا مددگار کیا ہے؟ ملے گا. بس تم نے کیا کرنا ہے؟ میرے حکموں پر عمل کرنا ہے. میں باپ سے درخواست کروں گا، ریکویسٹ کروں گا، اور وہ تمہیں دوسرا مددگار جو ہے وہ بخشے گا. یوحنا نے بھی روح القدس کے بارے میں پیشن گوئی کی، اس نے بھی گفتگو کی. اگر آپ متی کی انجیل 3 باب 11 آیت پڑھیں، یوحنا نے کہا میں تو تم کو پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زور آور ہے، میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں ہوں. وہ تمہیں روح القدس سے اور آگ سے بپتسمہ دے گا. یہ وعدہ ہے، یہ پہلے سے ہمارے لیے موجود ہے. اور پھر لوکا کی انجیل 11 باب 9 آیت میں زبردست حوالہ ہے ہمارے لیے. لکھا گیا ہے بس تم سے کہتا ہوں، یہ یسوع نے کہا، مانگو تو تمہیں، اونچی ساری پڑھے، مانگو تو تمہیں، ڈھونڈو تو، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے، کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے. تم میں سے کون سا ایسا باپ ہے جب اس کا بیٹا اسے روٹی مانگے تو اسے پتھر دے، مچھلی مانگے تو مچھلی کے بدلے اسے سانپ دے، انڈا مانگے تو انڈے کے بدلے اسے بچھو دے. لکھا ہے جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا. ہاللیلویا، ہاللیلویا. ہم جب دعا کرتے ہیں نا، ہم اس آیت کو اپنے کاموں کے لیے یوز کرتے ہیں. خداوند تو نے کہا مانگو تو دیا جائے گا، مینو اے دے دے، مینو اے دے دے، مینو اے دے دے. تو نے کہا کھٹکھٹاؤ تو کھولا جائے گا، میں کھٹکھٹانا. بہر یہ دنیاوی باتوں کے لیے نہیں آیت. یہ آیت کس کے لیے ہے؟ روح القدس کے لیے ہے کہ روح القدس مانگو گے تو ملے گا، روح القدس کے لیے کھٹکھٹاؤ گے تو کھولا جائے گا، روح القدس کے لیے بولو گے تو تمہاری خدا سن کر تمہیں کیا دے گا؟ جواب دے گا. اور روح القدس کے لیے کہا گیا ہے کہ تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا. ہاللیلویا. روح القدس کے لیے وعدہ جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو. اور جب یہ روح القدس آئے گا، اور کئی ریفرنسز میں خداوند نے پہلے سے بتایا، لوکا 12 میں بتایا کہ یہ جب روح القدس آئے گا تو یہ تمہیں باتیں سکھائے گا، تمہاری گفتگو ٹھیک کرے گا. کئی لوگوں کی گفتگو ٹھیک نہیں ہوتی، ان کی لینگویج ٹھیک نہیں ہوتی، غلیظ لینگویج ہوتی ہے، گالیوں والی لینگویج ہوتی ہے، گالی نکال کے بولتے ہیں. خدا کا روح القدس جب زندگی میں آ جاتا ہے تو گفتگو پاک ہو جاتی ہے، گفتگو صاف ہو جاتی ہے. انج جویں کپڑے دھوپ کے چٹے ہو جاندے نے نا، زبان بھی دھوپ جاندی ہے پاک روح دے نال تے چٹی ہو جاندی جے. زبان صاف ہو جاندی ہے، بدل جاندی ہے، گالی گلوچ گندگی اور زبان سے ختم ہو جاتا ہے. جب پاک روح زندگی میں آتا ہے وہ ہماری لینگویج ٹھیک کرے گا، گفتگو ٹھیک کرے گا. پھر یوحنا کی انجیل 3 باب اس کی 5 آیت میں جب روح القدس آتا ہے تو وہ ہمیں بادشاہی کی خوشخبری دے گا. پھر ہم بادشاہی کے لیے کیا ہوں گے؟ تیار ہوں گے. اور پھر جب روح القدس آئے گا تو کلام کہتا ہے کہ ہمارے اندر گواہی کا روح جو ہے نا وہ آئے گا. جب ہم روح القدس کے لیے کیا ہوں گے؟ منتظر، بھوکے پیاسے کہ خداوند تیرا روح القدس میری زندگی کے اوپر نازل ہو. ہاللیلویا. میں ایک آپ کو ٹیسٹمنی گواہی سنانا چاہتا ہوں روح القدس کے لیے کہ روح القدس جب نازل ہوتا ہے تو ہوتا کیا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. جب پہلے اگر ہم اعمال کی کتاب 2 باب پڑھیں جو کہ ٹیکسٹ میں اگلے سنڈے پریچ کروں گا،
روح القدس جب نازل ہوتا ہے تو نشانات ظاہر ہوتے ہیں. روح القدس جب نازل ہوتا ہے تو زندگیاں بدلتی ہیں. جب روح القدس نازل ہوتا ہے تو مافوق الفطرت کام ہوتے ہیں, سپر نیچرل کام ہوتے ہیں. روح القدس جب نازل ہوتا ہے تو زندگیاں بدل جاتی ہیں. اور اس سے پہلے صرف ہم نے پاک روح کو پانے کے لیے 2 کام کرنے ہیں. پہلا کام جو میں نے بتایا, منتظر ہونا. کیا ہونا؟ منتظر ہونا. اور میں نے بتایا منتظر کیسے ہونا, منتظر ہونا. دوسرا کام وعدوں کو یاد رکھنا کہ یہ باپ کا ہمارے ساتھ کیا ہے؟ وعدہ ہے. ایک شخص کی گواہی دینا چاہتا ہوں آپ کو, ایوان رابرٹس کی. بہت سارے لوگ اس کے بارے میں پہلے سے آپ میں شاید جانتے ہو. یہ ویلس کی بیداری کی بات ہے. آج سے تقریباً 100 سال پہلے 1904 سے 1906 تک 2 سالوں میں انگلینڈ میں ایک بڑا کام ہوا. ایک نوجوان تھا ایوان رابرٹس, جو کہ کوئلے کی کان میں, کوئلے کی مائنڈ میں کام کرتا تھا. اور کوئلے میں جب یہ کام کر رہا تھا تو یہ خدا کے کلام کے لیے بھوکا تھا, روح القدس کے لیے پیاسا تھا. اور جب خدا نے اس کی بھوک اور اس کی پیاس کو دیکھا کہ یہ روح کے لیے, کلام کے لیے بھوکا ہے, پیاسا ہے, تو خدا آیا اور خدا نے اس کے ساتھ ملاقات کی. اس کی خدا کے ساتھ گہری دوستی ہوتی گئی. اور پھر یہ بائبل کالج الہیات کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایک ادارے میں چلا گیا. اور جب یہ سال اول کا طالب علم تھا, ابھی فرسٹ ایئر میں تھا, تعلیم حاصل کر رہا تھا, خدا کا روح القدس اس کے اوپر نازل ہوتا رہا. اور پھر جب کلام اس کی زندگی میں, روح القدس اس کی زندگی میں نازل ہو رہا تھا, تو اپنی کتاب میں لکھتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں 3 سے 4 گھنٹے خدا کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور خدا میرے ساتھ گفتگو کر رہا تھا. اور میں نے 3-4 گھنٹے اس کے ساتھ اس طرح کی گفتگو کی جیسے کوئی شخص اپنے کسی دوست کے ساتھ گفتگو کرتا ہے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ یہ صرف ایک دفعہ نہیں ہوا, بلکہ 3 سے 4 ماہ تک مسلسل میں خدا کے ساتھ بیٹھتا رہا اور وہ میرے ساتھ گفتگو کرتا اور میں اس کے ساتھ گفتگو کرتا. اور وہ کہتا ہے اس گفتگو میں نے جان لیا کہ خدا کچھ بڑا کرنے والا ہے. پھر کیا ہوا؟ جب یہ روح سے بھرا ہوا شخص اس مائنڈ سے, خدا نے اس کو نکالا, کوئلے کی کان میں کام کرتا تھا, خدا نے اس کو کہا دعائیہ عبادات کر, اور اس نے دعائیہ میٹنگز کرنا شروع کی. اور پھر اس کی عبادت میں لوگ کثرت سے آنا شروع ہو گئے. ان کو باغی ٹینٹ لگانے سڑکوں پر اور کھلے میدانوں میں, اور پورے ویلس میں پورا علاقہ جو تھا وہ روح القدس کی لپیٹ میں آ گیا. اور جب لوگ آتے تھے اس عبادات میں, وہ سب کے سب متحد ہوتے تھے, پیاسے ہوتے تھے, اور پھر متحد ہو گئے اور پھر اپنے گناہوں کا اقرار کرنے لگے. میں کئی قسم کی بیداریوں سے جو ماضی میں آئی, میں نے ان کا مطالعہ کیا, میں امپریس ہوا, میں پڑھ رہا تھا. میں آپ کو بتاتا ہوں بیداری روح القدس, میں نے جتنی بھی بیداریاں پڑھی ہیں ان سب کا آغاز گناہ کے اقرار سے ہوا ہے, توبہ سے ہوا ہے. گناہ کا اقرار اور گناہ کو چھوڑنا, ترک کرنا, اپنی زندگی سے نکالنا. پھر زندگی میں بارش, روح کی بارش ہوتی ہے. یہاں پر بھی لوگوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا شروع کر دیا. اور وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ لوگ سسکیاں لے لے کر دعائیں کرتے تھے, آنکھیں بھرتے تھے, روتے تھے, اور گھٹنوں کے بل ہو جاتے تھے, اور کبھی کبھی زمین پر گر جاتے تھے, لیٹ جاتے تھے. اور فضا جو ہوتی تھی وہ آغزاری سے بلند ہو جاتی تھی. وہ نوحہ کرتے تھے اپنے گناہوں کے اوپر, توبہ کرتے تھے, واویلا کرتے تھے, چلاتے تھے, پکارتے تھے, اور کبھی کبھی وہ رونا شروع کر دیتے تھے, اور کبھی کبھی وہ ہنسنا شروع کر دیتے تھے, اور کبھی کبھی وہ روح سے ممور ہو کر پرستش کرنا شروع کر دیتے تھے. یہ تھی روح القدس کی بیداری. ہیلیلویا. اب اس سے اثرات کیا ہوئے؟ اس سے اثرات یہ ہوئے کہ اس 2 سالوں میں ویلس میں, انگلینڈ میں کرائم ریٹ 0 ہو گیا. ہیلیلویا. جرائم ختم ہو گئے, تھانے بند ہو گئے,
کوئی مجرم نہیں ہے وہاں پر, کیونکہ کوئی مجرم رہا نہیں ہے, کیونکہ سب نے توبہ کی ہے. کوئی عدالت 2 سالوں کے لیے بند ہو گئی. جج کہہ رہے ہیں کوئی مجرم پیش نہیں ہو رہا, فیصلہ کس کا کریں؟ ایک جج کہتا ہے یہ سب جدھر گئے ہیں آؤ ہم سب بھی مل کر ادھر ہی جاتے ہیں اور یہوہ کے منتظر ہوتے ہیں. ہیلیلویا. کیونکہ وہ سب کے سب وہاں پر روح القدس کے منتظر تھے. اور شراب خانے جو تھے وہ بند ہو گئے, اور ڈسکو جو تھے وہ بند ہو گئے, سکٹانیاں دکاناں بند ہو گیا, کرائم ریٹ 0 ہو گیا ان 2 سالوں میں, کیونکہ ایون رابرٹس جو تھا وہ روح القدس کے لیے منتظر تھا, روح القدس کے لیے پیاسا تھا, روح القدس کو مانگ رہا تھا. اب میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں عزیزوں, میں آج یہ آپ کے ساتھ گواہی شیئر کر رہا ہوں. آپ کہتے ہوں گے وہ تو ایون رابرٹس تھا, میرا اندے نہ کی لگے, مینوں اندے نہ کی لگے, تینوں لگ سکتا ہے, مینوں بھی لگ سکتا ہے. ہم وہ بندہ 100 سال ہو گئے اس دنیا پر پیدا ہوا اور وہ آسمان پر چلا بھی گیا, لیکن وہ اس زمین کے اوپر اپنی چھاپ چھوڑ کر گیا ہے, وہ اس زمین کے اوپر اپنا نام چھوڑ کر گیا, وہ اس زمین کے اوپر جو اس نے کیا وہ چھوڑ کے گیا ہے. کہ ایمن رابرٹس کے وسیلہ سے کس قدر انگلستان میں بیداری آئی, اور پورا انگلستان جو تھا وہ آگ کے شعلوں میں گر گیا, اور لوگ دوسرے ملکوں سے آ کر وہاں پر اس کو دیکھتے تھے اور کہتے تھے یہ ہے پینتیکوست, یہ ہے پینتیکوست کے شعلے. اور پھر یہیں سے بیداری کی آگ امریکہ کیلیفورنیا میں پہنچی, یہیں سے روح القدس کی آگ چین میں پہنچی, یہیں سے روح القدس کی آگ جاپان میں پہنچی, یہیں سے روح القدس کی آگ ہمارے موجودہ انڈیا, اور اس وقت کا جو ہم سب بھی جو تھے وہ انڈیا تھا, یہاں پر پہنچی بیداری کے شعلے. اسی شخص کے منتظر ہونے سے, اقرار کرنے سے, خدا کے پاس آنے سے, وعدوں کے اوپر بھروسہ رکھنے سے آج ایف سی اے چرچ یوحنا آباد میں آپ سے مخاطب ہوں. پہلی بات تو خدا کا وعدہ ہے کہ وہ روح القدس نازل کرے گا, اور اس کے لیے ہونا کیا پڑے گا؟ منتظر ہونا پڑے گا, التجا کرنی پڑے گی. میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں, جب تک آپ ہرنی کی مانند پیاسے نہیں ہوں گے, جب تک آپ بھوکے نہیں ہوں گے, جب تک آپ روح القدس کے لیے دروازہ نہیں کھٹکھٹائیں گے, تب تک یہ روح القدس آپ کی زندگیوں کے اوپر نازل نہیں ہوگا. اور جب یہ نازل ہو جائے گا تو دنیاوی کمزوریاں معاملات جن میں تو جکڑا ہوا ہے یہ تیری زندگی کا پہاڑ نہیں بلکہ ریت بنتی جائیں گی, کیونکہ خدا کا روح تیرے ساتھ ہوگا, کیونکہ خدا کا روح القدس تجھ میں ہوگا, اور دنیا تیرے لیے نئی بنتی جائے گی, اور تو دوسرے جہان کا آسمانی شہر کا کیا بنے گا؟ شہری بنے گا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اس شخص کی طرح میرے پاس کئی اور گواہیاں ہیں جو میں آپ کو آنے والے دنوں میں سناؤں گا کہ خدا کے روح نے کس طرح سے کام کیا, لیکن وہ اس دور کے لوگ تھے. آج میں چاہتا ہوں خدا کا روح القدس آپ کے وسیلہ سے آپ کے گھروں میں پہنچے. آج خدا چاہتا ہے یوحنا آباد میں بیداری لانے کے لیے ایف سی اے چرچ یوحنا آباد کام کرے. آج خدا کا روح چاہتا ہے ایف سی اے چرچ یوحنا آباد اور یہ علاقہ پاکستان میں بیداری لانے کے لیے, لاہور میں, پنجاب میں, اور دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی بیداری لانے کے لیے خدا آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے. آپ میں سے کتنے ہیں جو کہنا چاہتے ہیں یس خداوند میں موجود ہوں, میں ایون رابرٹس کی طرح چھاپ چھوڑنے کے لیے موجود ہوں, جس طرح سے اس کے وسیلہ سے تو نے کام کیا, خدا میں حاضر ہوں, مجھے استعمال کریں. خداوند میں منتظر ہوں, خداوند میں آس لگاتا ہوں, خداوند میں روح القدس کا امیدوار ہوں. اپنے روح کو, اپنے کلام کو میری زندگی پر نازل کر. ہیلیلویا, ہیلیلویا, ہیلیلویا. میرا ہیلیلویا نہیں چلنا, خدا دے کلام تے عمل کرنا پینا جے, پھر یہ روح القدس نازل ہوگا. اور جب بیدار شخص ہوتا ہے اس کی شکل بیدار ہوتی ہے, اس کا دل بیدار ہوتا ہے. وہ ڈگا ڈگا وچارا ٹوٹا پجا گٹیاں گولیاں دا ماریا نہیں ہوندا, بلکہ وہ بڑھاپے میں بھی برو مند ہوتا ہے, وہ قوت والا ہوتا ہے. وہ کیونکہ روح سے
अपनी जिंदगी में जगा दीजिए। पाक रुखे भूखे और प्यासे हो जाइए। तेन 100 बीमारियां भी होन गया ते तेन खुदा दा रूह कुछ होने नहीं देगा, क्योंकि रूहुल कुद्स तेरे साथ है। इसके लिए भूखे होइए, इसके लिए प्यासे होइए और इसके लिए मांगिए, खुदा रूहुल कुद्स मेरी जिंदगी में नाजिल हो। मैं आपको एक बात बताऊं, दुनिया में सबसे एक्सपेंसिव चीज कौन सी है? सोने का रेट तुहानू पता ही होना है, 3-4 लाख खुले, बड़ा महंगा है। जमीन बड़ी महंगी, लेकिन फिर भी लोग उसको खरीदते हैं। हीरे बड़े महंगे, लेकिन लोग उसको खरीदते हैं। ओ फलां जगह पे घर बड़ा महंगा, लेकिन लोग उसको खरीदते हैं। फलां चीज़ बड़ी महंगी, लेकिन लोग उसको, एक चीज़ है जो खरीदी नहीं जा सकती, जो सबसे एक्सपेंसिव है, वो खुदा का रूहुल कुद्स है। हालेलुया। इसको कोई खरीद नहीं सकता और ये फ्री में गिफ्ट है। किसके लिए? जो मुंतज़िर हैं। किन के लिए? जो मांगते हैं। किन के लिए? जो प्यासे हैं। किन के लिए? जो भूखे हैं। किन के लिए? जो तरसते हैं। किन के लिए? जो आस लगाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, उम्मीद लगाते हैं, घुटनों के बल होते हैं, माफ़िया मांगते हैं, गुनाहों अपने दिल को धोते हैं, अपने बदन को धोते हैं, इकरार करते हैं, पाक रूह से कहते हैं रूहुल कुद्स मेरी ज़िंदगी में आ। मैं एक आपको बात बताऊं, 1 सेकंड लगता है। आपकी तौबा कितनी पक्की है, आपका दिल कितना साफ हो गया। आपने अगर किसी ने कार दूध लवाया है, कार दूध देना लाता है, किसी के घर में आता है, जब वो आप दूध रिसीव करते हैं तो उसको कौन सा बर्तन देते हैं? जे क्यों लगा होया है ते दूध वाले ने फड़ा दो, तो दूध वाला की कहता है? ऊंची बताएं क्या कहता है? की कहता है? साफ भांडा लियाओ जी, भांडा गंदा है, इनू धोवो, साफ लेके आओ। गंदे बर्तन में दूध नहीं डालता। अरे वो दूध नहीं गंदे बर्तन में डालता, तो ये रूहुल कुद्स कैसे गंदी जिंदगी में आ सकता है? नहीं आ सकता। पाकीज़गी का रूह है। जैसे वो पाक है, वैसे तुम भी क्या बनो? पाक बनो। पाक रूह को मांगो। तेरे अंदर ये क्या बनेगा? तेरे अंदर चश्मा बनेगा। और फिर एक बात बताता चलूं, जब ये आपकी जिंदगी में आ जाएगा ना, फिर ये चश्मा बनकर बहेगा। हालेलुया। फिर आप दूसरों को भरने वाले होंगे, फिर आप दूसरों को सिराप करने वाले होंगे, फिर आप दूसरों के लिए बाइसे बरकत होंगे, फिर आप दूसरों को भी बाबरकत बनाने वाले होंगे, क्योंकि अब रूहुल कुद्स आपकी ज़िंदगी में आ चुका है। हालेलुया।